کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا سوائے ان اشیاء کے اور کسی چیز میں حق نہیں ہے۔ وہ کون سی اشیاء ہیں؟ کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1 وہ گھر جس میں انسان رہتا ہے۔ نمبر 2 حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ کپڑا جو اس کا ستر چھپاتا ہے۔ تیسری چیز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کا ٹکڑا، اور چوتھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پانی۔ ان کے علاوہ انسان کا کسی چیز میں حق نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کے سوا اور کسی چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ قیامت والے دن ان چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ رہنے والے مکان کا حساب نہیں ہوگا، پہننے والے کپڑے کا حساب نہیں ہوگا، اور روٹی کے ٹکڑے کا اور پانی کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں انسان کے پاس ہوگی، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب بندے سے لے گا۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایسے کام کی رہنمائی کریں کہ جب وہ کام میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، رب بھی مجھ سے محبت کرے اور مخلوق بھی، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں بے رغبت رہو، دنیا میں بے رغبت رہو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں، لوگوں کی چیزوں سے بے رغبت ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی کہ فلاں بندے کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو تم نے اس چیز کی طرف رغبت نہیں کرنی۔ جب اس فلاں بندے کی فلاں چیز سے تم بے رغبت ہو جاؤ گے تو خود بخود میرے آقا فرماتے ہیں وہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اگلی حدیث کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر سوئے اور پھر اٹھے اس حالت میں کہ چٹائی نے آپ کے جسم اطہر پر اثر کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کے لیے ایک چٹائی پر لیٹے، سوئے، اور جب بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ چٹائی نے جسم اطہر پر اثر کیا ہوا تھا، یعنی کہ چٹائی کے نشان رسول کائنات کے جسم اطہر پر واضح نظر آ رہے تھے۔ تو عرض کرتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیتے، ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیتے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہم سارے انتظامات کر لیتے۔ تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود مجھے دنیا سے کیا تعلق، مجھے دنیا سے کیا لینا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اور دنیا نہیں ہیں مگر اس سوار کی طرح جو ایک درخت کے نیچے سایہ لے اور پھر چلا جائے اور درخت کو چھوڑ جائے۔ آقا فرماتے ہیں میری اور دنیا کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اس شخص کی اور درخت کی مثال ہے۔ حالانکہ رب نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے آپ کو، دو جہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہ میرے آقا و مولا کی شان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر پر جو ہے صحابہ نے جب وہ نشانات دیکھے تو تڑپ گئے، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم تو کرتے، ہم آپ کے لیے بستر بچھا دیتے۔ میرے آقا نے فرمایا، نہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہی ہے
جیسے ایک سوار کی اور اس درخت کے سائے کی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نرم گداز بستروں پر سونے کے باوجود رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب کی عبادت سے دور ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کے صدقے میں ہمیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔